وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ چاند کے لیے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور تم سجدہ کرو اس اللہ کو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا یا بنایا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرنے والے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کا تعارف کرانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توحید کا بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان توحید کو اپنا سکتا ہے۔ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ان بڑی بڑی مخلوقات کو، اتنے بڑے نظام کو انسان دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے اگر اس نے پہچاننا ہو۔ تو اگر نہ پہچاننا ہو تو پھر انسان کی مرضی ہے، جو مرضی کرتا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے رات بنائی ہے، دن بنایا ہے، سورج اور چاند۔ تو یہ چاروں اللہ کی مخلوق ہیں، تو بہت بڑی مخلوق ہے۔ رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا تاکہ لوگ کسب معاش جو ہے، اپنی روزی وغیرہ وہ تلاش کر سکیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ پھر ان کا یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، کبھی رات کا لمبا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، کبھی دن کا لمبا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، اور اسی طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع ہونا اور غروب ہونا، اور اپنے اپنے مدار پر ہی چلنا اور منازل کو طے کرنا، آپس میں تصادم نہ ہونا، محفوظ رہنا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دلیلیں ہیں کہ وقت پہ سارا نظام چل رہا ہے۔ رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے۔ اب سردیاں آ گئی ہیں تو دن چھوٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں، راتیں بڑی ہو گئی ہیں۔ گرمیاں آئیں گی تو دن بڑے، راتیں چھوٹی۔ پھر سورج چاند جو ہے وہ اپنے اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے، اپنے اپنے وقت پہ منازل طے کر رہا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں، کوئی کسی کے وقت کوئی لیٹ نہیں۔ تو یہ جو ایک مقررہ وقت پر چل رہے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے، الہ نہیں ہو سکتے جو وقت کا خود پابند ہو۔ تو لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو سجدہ نہ کرو، سورج کو اور چاند کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو چھوٹا صاحبزادہ تھا جس کا نام ابراہیم تھا، تقریباً ان کی عمر کوئی 1 سال 8 ماہ کے قریب تھی۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو سورج گرہن لگ گیا، جیسے آج کل بھی لگتا ہے، چاند کو بھی لگ جاتا ہے، کئی بار سورج کو بھی لگ جاتا ہے۔ تو سورج گرہن لگ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا جو ابراہیم فوت ہوا ہے، اس کی جدائی میں، اس کے غم میں اس کو گرہن لگ گیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کا یہ شرکی عقیدہ ختم کرنے کے لیے، ان کا جو وہم تھا دل میں جو تھا وہ خیال، اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا۔ تو اس خطبہ میں آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت پر اور کسی کی پیدائش پر ان کو کوئی گرہن نہیں لگتا۔ تو اس لیے تم سجدہ کرو، عبادت کرو، صرف اللہ کی کرو۔ تو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، جب اللہ چاہتا ہے لگا دیتا ہے، اس کا کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ شرکی عقیدے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے آج بلی گزر گئی ہے، جی آج ہمارے کوا بیٹھ گیا، جی آج فلاں بندہ معاذ اللہ نوسط والا مل گیا ہے۔ اور خاص کر لوگوں نے منگل کا دن بنایا ہوا ہے کہ منگل کے دن کام کاج نہیں کرنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی رات مغرب کے بعد جو ہے، عصر کے بعد جو ہے جھاڑو نہیں گھر میں پھیرنا جی۔ تو کئی کہتے ہیں جی جھاڑو کو سیدھا کھڑا نہیں رکھنا جی۔ پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں نے شرکیہ چیزیں نکالی ہوئی ہیں کہ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ 24 گھنٹے جس وقت مرضی چاہے گھر کی صفائی کریں، برتن دھوئیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں عصر کے بعد صفائی نہیں کرنی چاہیے، جھاڑو سیدھا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو
اب تو ویپر نکلے تو ویپر کو کیسے رکھیں گے؟ چلو جھاڑو تو الٹا رکھ لیا تو ویپر کیسے رکھیں گے؟ یعنی اس طرح کے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ کرو اس ذات کو جس ذات نے کو پیدا کیا ہے۔ یعنی تمہاری طرح یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں، جن مخلوق ہیں، پرند درند مخلوق ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو روزانہ سورج جو ہے، چاند جو ہے، وہ جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتے ہیں، روزانہ اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیتے ہیں، پھر وہ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ تو جب ایک وقت آئے گا کہ اجازت لینے کے لیے سورج جائے گا تو اس کو اجازت نہیں ملے گی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو جو خود اجازت کا محتاج ہو، جو خود اللہ کو سجدہ کرتا ہو، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم خاص اس کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر یہ شرکیہ کام نہ کرو، پھر اللہ کی مخلوق کو اللہ کا ساتھ نہ بناؤ۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، یعنی اس کے باوجود بھی باز نہ آئے، اپنی من مانی کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پس وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس اللہ کی رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ نہیں اکتاتے یا تھکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تکبر کریں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے کام، ہم نے اللہ کا شریک بنانا ہی بنانا ہے، یا اللہ کے علاوہ ہم نے پکارنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکارتے رہیں، مجھے کیا، میرے پاس تو جو موجود ہیں یعنی فرشتے، وہ میرا دن رات ذکر کرتے ہیں، دن رات میری تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ اکتاتے بھی نہیں، نہ وہ تھکتے ہیں، ان کا کام ہی صرف ذکر کرنا ہے، نہ انہوں نے کھانا نہ پینا، نہ ان کو کوئی خواہشات، نہ ان کو کوئی کام کاج، اور اس کے علاوہ ان کا کام ہی صرف اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، پھر تم نہ بھی کرو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانی میں سے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زمین کو دبی ہوئی یعنی بنجر۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پس جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک اللہ ان کو زندہ کرنے والا ہے، اور اسی طرح البتہ اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ زمین جو بنجر ہو چکی تھی یعنی کلر آلود ہو چکی تھی، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں وہ جس کے اوپر سفیدہ جایا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیم کہتے ہیں، ہاں کلر والے بھی کہتے ہیں، سیم بھی کہتے ہیں۔ تو وہ زمین جو کسی قابل بھی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خشک ہو چکی تھی، بنجر ہو چکی تھی، دب چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اوپر پانی کو نازل کیا۔ جب پانی آیا تو پھر وہ لہلہانے لگی، اس میں سے پھر انگوریاں نکلنے شروع ہو گئی۔ تو آج دیکھیں ادھر کسی نے کوئی بیج نہیں ڈالا تو ادھر کیکر کے درخت اور اس طرح جھاڑیاں، کئی قسم کے نکل آتے ہیں چیزیں۔ آج ہمارے ادھر بھی دیکھ لیں روڑیاں ہیں یا کئی جگہ ایسی زمینیں ہیں تو اپنے آپ ہی پیپل کا درخت، بورڈ کا درخت نکل آتا ہے، اپنے آپ ہی کوئی نہ کوئی درخت انگوری نکل آتی ہے۔ تو کس نے بیج ڈالا ہے؟ کسی نے بھی نہیں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس پہ پانی نازل کیا، پانی آیا تو وہ لہلہانے لگ گئی زمین اور اس میں سے انگوریاں نکلنے شروع ہو گئیں۔ تو جس طرح اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، ہم نے مٹی میں چلے جانا، تو وہ بھی مٹی میں ہی تھے نا، تو مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ نے باہر انگوریاں نکالی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی کل قیامت کے دن مٹی سے ہی نکال لیں گے۔ تو جب ہماری پیدائش ہی مٹی سے ہے، ہماری فطرت ہی مٹی سے ہے، تو ہم نے مٹی سے ہی نکلنا ہے، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے اصل ہماری فطرت جو ہے وہ مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو کج روی کرتے ہیں یعنی ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، وہ ہم پر کوئی مخفی نہیں ہے، ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، کیا وہ شخص کے جو ڈالا جائے گا آگ میں، خیر بہتر ہے، ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص کے جو آئے گا امن کے ساتھ قیامت کے دن۔ اعملوا ما شئتم، جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرتے جاؤ، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں
تو کج روی کا معنی ہوتا ہے ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض کرتے ہیں، یا یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وضع الکلام علی غیر مواضعہ، کہ اصل جگہ سے اٹھا کر ایک چیز کو اس کی دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یعنی آیت کا مطلب کچھ ہے اس کو فٹ کہیں اور جگہ پہ کر دینا، یا اس کا ترجمہ اور ہے عربی عبارت اس کی کوئی اور جگہ سے لے لینی۔ تو یہ ہے کج روی اختیار کرنا کہ اللہ کی آیات کے معنی مفہوم بدلنا، مطالب کو بدل دینا، اس کے اپنی مرضی کا مطلب نکال دینا۔ جیسے ان کو کہا گیا تھا کہ تم کہو بنو اسرائیلیوں کو کہ جب تم دروازے سے داخل ہو تو کہو وقولوا حطۃ، کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نہ حطۃ کی آگے جگہ ہنتۃ بنا دیا، پہلے نون ڈال دیا، آگے نون آگے تا، تو ہنتۃ کا معنی ہوتا ہے گندم۔ ان کو کہا گیا کہ تم کہو کہ ہمیں معاف کر دے، انہوں نے کہا ہمیں گندم دو۔ ان کو کہا گیا کہ تم نے جب جانا ہے اندر داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، انہوں نے بجائے سر پہلے رکھنے کے آگے پاؤں پہلے رکھ دیے۔ ان کو کہا کہ تم نے چربی نہیں کھانی، انہوں نے چربی پگھلانی شروع کر دی، تیل بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے کہ معنی مفہوم غلط کر دینا، اس کے میں کج روی اختیار کرنا، اللہ کچھ کہتا ہے مطلب کچھ اپنا نکال لینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ قرآن میں تحریف کرتے ہیں نا، ہماری آیتوں میں رد و بدل کرتے ہیں اپنے پیسوں کی خاطر یا اپنی شہرت کی خاطر، یہ ہم پر کوئی مخفی نہیں ہے، یہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا وہ شخص کہ جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی اس طرح کے کام کرنے والا جو ہے اللہ کے قرآن میں تحریف کرنے والے کو آگ میں ڈالا جائے گا، تو کیا یہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے جو امن و امان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی تم باز نہیں آتے تو پھر جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو، اپنی تسلی کر لو دنیا میں، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، پھر اس کا نتیجہ تم کل قیامت کو بھگتو گے۔ تو وہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں کہ پھر جہنم میں جانا پڑے گا، پھر ادھر جا کے پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم یہ کام نہ کرتے، لیکن ادھر پچھتاوا ہوا کسی کام نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔